बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, वाक़फ़ान हाल का कहना है कि सियासी कब्र एक है और बंदे दो। वफाकी हुकूमत की दो अमारतों के साथ साथ इस वक्त पंजाब और सिंध की भी एक एक सरकारी अमारत में मनसूबा साज अपनी अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि क्या आसिफ जरदारी साहब सदारत से महरूम किए जा रहे हैं या फिर मौजूदा चुंतखब हुकूमत शहबाज शरीफ साहब तरीके अदम एतमाद की वजह से घर जाने की तैयारियां कर रहे हैं। हैरान कुन बात यह है कि नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के साथ साथ फैसला साज भी और असल मनसूबा साज भी पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के अरकान असम्बली की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली पर इस वक्त नजरें जमाए बैठे हैं। कोई कौन जा सकता है, कौन गिर सकता है, कौन बिक सकता है और कौन इमरान खान के नजरिए के खिलाफ जा सकता है। खबर तो ये भी है कि आसिफ जरदारी साहब ने इंतहाई आला सतह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से राबता कर लिया है और दावा यह भी किया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब भी आला सतह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राबते करने में इंटरेस्टेड हैं और राना सनाउल्लाह साहब के जरिए पैगामात भिजवा दिए गए हैं और इन पैगामात के बाद अब ग्रीन सिग्नल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से असद कैसर साहब देने जा रहे हैं कि मामलात आगे बढ़ सकते हैं अगर आप हमारी कुछ बुनियादी शराइत को तस्लीम कर लें। तो इस वक्त एक प्लान बी के ऊपर भी बात हो रही है और वो प्लान बी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का करार दिया जा रहा है और इस हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राबतों की तलात हैं और पीपल्स पार्टी की निस्बत अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को ज़्यादा अहमियत देने की वजूहात क्या हैं। इसकी सपोर्ट में, लेटेस्ट डेवलपमेंट की सपोर्ट में मैं कुछ खबरें आपके सामने रखूँगा कि क्यों आखिरकार आसिफ जरदारी साहब इस बात पर मजबूर हो चुके हैं कि वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ता करें और दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट एक बार फिर अपने पत्ते क्यों फेंट रही है। खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब को तब्दील करके इस्टेब्लिशमेंट की एक पसंदीदा शख्सियत जो कि इससे पहले सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अहम ओहदे के ऊपर रह चुकी है, उन्हें गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बनाए जाने के ऊपर गौर किया जा रहा है और यह भी ज़राए दावा करते हैं कि इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगाह कर दिया गया है और पीपल्स पार्टी को उसके बाद वफाकी सतह पर माइनस किए जाने के इम्कानात चांसेस के ऊपर भी इस वक्त गौर जारी है। बंदे पूरे किए जा रहे हैं कि किस तरह से पीपल्स पार्टी को माइनस करने के बाद नून लीग की हुकूमत को, नून लीग की सादा अक्सियत को पूरा रखा जा सके। इस वक्त जिस किस्म की एक्टिविटीज़ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी दुकान पर, नए गाहकों की आमद का सिलसिला एक बार फिर जारी है। इसके साथ साथ वज़ीर आला KP सोहेल खान अफरीदी भी वफ्द के हमरा मुख्तलिफ जगह पर जा रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। आज खबर यह है कि वो JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब की रहायशगाह पर जा पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने शेख इदरीस की शहादत पर मौलाना फजल रहमान साहब से इज़हार ताज़ियत किया, दुआ की, फातह पढ़ी और अमन अमान की जो सूरत हाल है उस पर तशवीश का इज़हार किया और मौलाना फजल रहमान की जानिब से वज़ीर आला KP के एजाज़ में शय्या भी दिया गया। शफ़ी जान जो कि वज़ीर इत्तलात हैं KPK के, वो भी मौजूद थे और इसके साथ साथ मौलाना असद महमूद जो कि मौलाना फजल रहमान साहब के साहबजादे हैं, वो भी इस मुलाकात के अंदर मौजूद थे। अब मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात हो और सियासी मामलात के ऊपर बात ना हो, ये कैसे मुमकिन है। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आगाह किया जा चुका कि मुल्क में 28वीं आइनी तरमीम के नतीजे में नए सूबे बनाए जाएंगे और अगर आपने मुखालफत की, अगर आप अलाइन ना रहे, अगर आपने उस तरमीम के हक़ में वोट ना दिया तो मुस्तकबिल में आपको माइनस किया जा सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज जलवा नुमा हुए, जलवागर हुए और फरमाने लगे कि पहले जनूबी पंजाब सूबा बनाने पर इत्तफाक राय के साथ अमल करें, क्योंकि बात इस वक्त ये की जा रही है कि कराची और हैदराबाद को मिलाकर
ایک نیا صوبہ بنا دیا جائے اور پنجاب اور سندھ کے اندر نئے صوبے بنائے جانے کے حوالے سے غور کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک اہم ترین معاملہ یہ بھی ہے کہ اس وقت وفاقی بیوروکریسی ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ وفاقی حکومت اور پاکستان کے سیاسی نظام کو نئے انداز میں مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس وقت جو منصوبہ کچھ منصوبہ سازوں کے ہاتھ سے پہنچایا جا رہا ہے کچھ مخصوص اکاؤنٹس پہ، جس پہ جناب سیمی پریزیڈنشل سسٹم کی بنیاد کی بات کی جا رہی ہے کہ جناب جو ہے وہ نیم صدارتی قسم کا نظام جو ہے وہ نافذ کیا جائے، NFC ایوارڈ کو ریکمپوز کیا جائے، ہیلتھ ایجوکیشن صوبوں سے لے کے وفات کو دی جائیں، لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے اس کو ایک فیڈرل سبجیکٹ بنا دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب کراچی کو اور گوادر کو فیڈرل ٹیریٹریز جو ہے وہ قرار دے دی جائے، نئے صوبے بنائے جائیں، فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ کو جو ہے وہ بنا کر امپوز جو ہے وہ گورنر رول اگر کسی بھی جگہ لگایا جائے تو اس معاملے کو فیڈرل کنسٹیٹیوشن کورٹ جو ہے وہ دیکھے۔ یونیفائیڈ پاکستان سول سروس کی بات کی جا رہی ہے کہ مرجنگ آل پروونشل سول سروس کے صوبائی سطح پر جو سول سروسز ہیں، پروونشل سروسز ہیں، ان کو ملا کر ایک یونیفائیڈ پاکستان سول سروس کی بات کی جا رہی ہے۔ اور یہ تمام تر صورتحال ایک ایسے ماحول کے اندر سامنے آ رہی ہے جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ریزنگ دا منیمم ووٹر ایج ٹو 25 ایئر کے جو ووٹ ڈالنے کی عمر ہے اس کو 18 سال سے بڑھا کر 25 سال کر دیا جائے۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اگر یہ زیر غور ہے، اگر یہ مجوزہ سکیم جس کا میں نے ذکر کیا، جس کو مختلف ایسے اکاؤنٹس ٹویٹ کر رہے ہیں جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں، تو کیا یہ پاکستان کے سیاسی نظام کو نئے انداز میں مینوپولیٹ کرنے کی کوشش نہیں ہے؟ کیا یہ جو تصور ہے یونیفائیڈ سول سروس کا، یہ پاکستان کی وفاقی اور آئینی ساخت کے بنیادی اصولوں سے متصادم نہیں ہے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے مقتدر حلقے اس نظام پر مکمل کنٹرول کر لینے کے بعد بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں مکمل کنٹرول حاصل نہیں ہے، اور وہ 28ویں اور پھر 29ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ایک مکمل کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جو پلان بی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا وہ یہی ہے کہ بظاہر اس کو قومی حکومت کا نام دیا جائے، لیکن آگے چل کر ایک ایسا باوردی صدر منتخب کرایا جائے جس کے نیچے گورنرز اپنا کام کریں، عملی سطح کے اوپر صوبائی اسمبلیاں معطل ہو کر رہ جائیں، قومی اسمبلی کا بھی ایک کردار محدود قسم کا ہو، اور ملک کے تمام تر معاملات کو لوکل باڈیز کے ذریعے چلایا جائے۔ وہ تمام ماحول ہے کہ جس ماحول کے اندر اب پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی پریشانی ہے، نواز لیگ کو بھی پریشانی ہے، اور دونوں کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اعلیٰ سطحی رابطے شروع کر دیے گئے ہیں۔ آصف زرداری صاحب کی پاکستان پیپلز پارٹی تو 8 فروری 2024 کو بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کے لیے تیار تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی جانب سے انہیں گرین سگنل نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً ان کی جانب سے ہاتھ بڑھایا جاتا رہا، چاہے اعتزاز احسن صاحب کے ذریعے ہو یا دیگر پیپلز پارٹی کے رہنما جو کہ بیرسٹر گوہر اور لطیف کھوسہ صاحب کے ساتھ رابطے میں رہے، وہ یہ پیغامات پہنچاتے رہے۔ دوسری جانب عرفان صدیقی صاحب جو کہ مرحوم ہیں، فوت ہو چکے، ان کی جانب سے آپ کو یاد ہوگا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی، ایک تردید سامنے آئی تھی جس کی اس وقت ضرورت نہیں تھی کہ میاں نواز شریف اڈیالہ جیل جانے پر غور نہیں کر رہے، عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے پر غور نہیں کر رہے، کیونکہ بظاہر یہ لگتا تھا کہ کسی نہ کسی جگہ کوئی ایسی بات ضرور پک رہی ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں یہ تردید کرنا پڑی، اور پھر اس قسم کی خبریں بھی آئیں کہ میاں نواز شریف صاحب کچھ گارنٹیز چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کو کچھ چیزوں کے اوپر آمادہ کر لے تو میاں نواز شریف صاحب اڈیالہ جیل جا کر ملاقات کر سکتے ہیں عمران خان صاحب سے، اور مستقبل کے سیاسی نظام کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز کے ساتھ چلنے کے حوالے سے ایک فریم ورک بنایا جا سکتا ہے۔ اسی قسم کی آفر آصف زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ماضی میں بھی کی گئی اور اس وقت بھی کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کے پلان بی کے تحت اب پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، جو جیلوں سے باہر ہے،
ان کو کچھ معاملات میں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کے لیے کچھ سپیس بنانے کے لیے چند دن پہلے دی نیوز اور جنگ میں انصار عباسی صاحب کی جانب سے ان کے ذریعے ایک خبر چھپوائی گئی کہ ڈیل ہونے جا رہی ہے، ابتدائی سطح پر معاملات شروع ہو گئے ہیں اور آسانیاں ہوں گی پاکستان تحریک انصاف کے لیے اگر کچھ معاملات کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی بات ماننے پر وہ راضی ہو جائے۔ اب بلی آ رہی ہے تھیلے سے باہر، اور آغاز اس کا اگر کیا جانا ہے خیبر پختونخوا سے فیصل کریم کنڈی صاحب کو ہٹا کر کسی اور شخصیت کو لانے کے حوالے سے، تو آگے چل کر کے پی کے میں گورنر راج بھی نافذ کیا جا سکتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا بوریا بستر مکمل طور پر وہاں سے گول کیے جانے کا پلان ہے۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں فیصل کریم کنڈی صاحب سے پی ٹی آئی کے وفد کی ملاقاتیں ہوئیں، اور اب پاکستان تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کچھ گرین سگنل پہنچائے جا رہے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سینٹر آف گریوٹی ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف ہے، صرف اور صرف عمران خان صاحب کی عوامی مقبولیت کی وجہ سے اپنے کارڈ انتہائی سوچ سمجھ کر کھیلنا ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کو انتہائی اہم وقت ہے کہ اس وقت نہ صرف روایتی سیاسی مافیا کی دونوں سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، بلکہ اسٹیبلشمنٹ بھی پاکستان تحریک انصاف کا تعاون چاہتی ہے۔ بدلے میں پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی رہائی اور دیگر کیا چیزیں حاصل کر سکتی ہے، یہ دیکھنا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔